میرا یہ سوال سر، آج کل سر ٹرمز کچھ نہیں آئی ہیں سر. چند دن پہلے میری چھوٹی صاحبزادی سر، اس کا نام بھی آپ ہی نے رکھا ہے سر، 3.5 سال کی ہے، تو سر اس نے کتاب پکڑی ہوئی. اس کتاب پہ جو ٹائٹل پہ تھا وہ تھا دی اسٹوری آف ڈوپامین. میں بڑا حیران ہوا کہ آج 3.5 سال کا بچہ ڈوپامین کی ٹرم سے واقف ہے. ہم سر سائیکالوجی پڑھ کے، ماڈرن سائیکالوجی پڑھ کے ہمیں پتہ لگا کہ جو ہمارے موڈز ہیں اور ہماری ہیپینس ہے اس کا تعلق 4 ہارمونز کے ساتھ ہے. اس کا تعلق ڈوپامین کے ساتھ ہے، آکسیٹوسن کے ساتھ ہے، اس کا تعلق سیروٹونین کے ساتھ ہے اور انڈورفین کے ساتھ ہے سر. اس میں سر جو آکسیٹوسن ہے وہ لو کا، ہارمنی کا اور سکینت کا سر ہارمون ہے. میں سر جاننا چاہوں گا کہ یہ ہارمون تو سر ایک میڈیسن سے بھی سر یہ پیدا ہو جاتا ہے سر. جو کسی میں اگر آکسیٹوسن کی کمی ہو سر، ایک اچھا سائیکیٹرسٹ میڈیسن لکھ کے دیتا ہے سر، اس کا آکسیٹوسن لیول، سیروٹونین لیول سر ہائی ہو جاتا ہے سر. سر دین کنڈیشن کرتا ہے سکینت کو ذکر الہی سے سر. اللہ کی یاد میں سکون ہے سر. قرآن پاک کی آیت کا مفہوم یہ ہے سر. میں جاننا چاہوں گا کہ وہ سکینت اور وہ سکون جو 25 ملی گرام کی ایک میڈیسن کھانے سے آتا ہے اور وہ سکینت اور سکون جو اللہ کی یاد سے آتا ہے، یہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے یا ان میں فرق ہوتا ہے سر؟ بہت فرق ہے. جو میڈیسن سے ہم ہارمونس کریٹ کرتے ہیں سر وہ شارٹ لیوڈ ہوتی ہیں. اچھا. کچھ عرصے کے بعد وہ ڈائی آؤٹ ہو جائیں گے اور آدمی پھر واپس اسی کنڈیشن کو چلا جائے گا. یہ جو ذکر الہی ہے اس کے اثرات انسان پہ نیئرلی مستقل ہوتی ہیں. آئی ڈونٹ سے کہ مستقل ہوتے ہیں، ایسے نیئرلی مستقل. ان سرٹن کیسز آپ کو بندہ واپس جاتا بھی دکھائی دے گا. اچھا سر. جب ہم کسی صاحب علم کے پاس جاتے ہیں، جیسے میں آپ کے پاس آ گیا اور آپ سے میں نے مسئلہ بتایا، آپ نے مجھے کہا جائیے آپ یہ پڑھا کیجئے اور اس ٹائم پر اتنی بار پڑھا کیجئے. میں جا کے پڑھنا شروع کیا، پتہ چلا کہ 10-15 دن میں میرا مسئلہ حل ہو گیا. اب میں لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہوں کہ میں فلاں صاحب کے پاس گیا تھا، انہوں نے ایک بڑا سریع الاثر وظیفہ مجھے بتا دیا اور میرا وہ مسئلہ حل ہو گیا. اس کو اگر آپ دنیاوی علم کی روشنی میں دیکھیں تو وہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو صاحب علم ہے یہ علم لدنی کی وجہ سے ہیومن سائیکالوجی کے بڑے ماہر ہوتے ہیں. جب آدمی ان کے پاس جاتا ہے تو ان سپلٹ سیکنڈ وہ سکین ہو جاتا بندہ، تو وہ اس کی اس ذہنی کیفیت کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ جائیے آپ یہ پڑھ لیجیے. اب اس کے ساتھ 2 شرطیں بلکہ 3 شرطیں لگاتے ہیں. ایک مخصوص تعداد میں آپ پڑھیے، جس جگہ بیٹھ کے پڑھیں پھر اسی کو مقرر کر لیجیے اپنے لیے، اور ایک مخصوص ٹائم پر پڑھیے. ٹھیک ہے سر. یہاں ڈاکٹر حضرات بھی تشریف رکھے ہوئے ہوں گے، انہیں معلوم ہے کہ اگر میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور میں نے کمپلینٹ کی کہ صاحب میرا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، تو سمجھدار ڈاکٹر کبھی مجھے دوائی نہیں دے گا. وہ مجھے یہ کہہ کے واپس بھیج دیتا ہے کہ آپ کہیں سے بلڈ پریشر ریڈ کرنے والا آلہ لے لیجیے. ہر گھنٹے کے بعد فار 7 days اپنا بلڈ پریشر ریکارڈ کیجیے. وہ ریکارڈ کر کے لاتا ہے. اسے اگر آپ گراف کی صورت میں کنورٹ کر لیں تو بڑی ایک حیران کن چیز سامنے آتی کہ ڈیلی ان 24 hours ایک مخصوص وقت پر بلڈ پریشر پیک کو گیا ہے اور ایک مخصوص وقت پہ بہت نیچے گیا.
تو اس کے جو بلڈ پریشر کے ہائیز اینڈ لوز ہیں وہ مقرر ہیں دن کے ایک حصے میں. وہ جو درویش آپ کو بتاتا ہے کہ فلاں وقت یہ پڑھ لیجیے، وہ اصل میں دیکھتا ہے کہ آپ کا جو بلڈ پریشر ہے میکسیمم کس وقت ہوتا ہے، تو وہ آپ کو بتاتا ہے. کیونکہ جب انسان کا بلڈ پریشر پیک پر ہے تو اس کے دماغ کو بلڈ سپلائی میکسیمم مل رہی ہے اور اس کا برین اتنا ہی ریسیپٹیو ہوا ہے. انسانی جسم میں سب سے سینسیٹیو ایریا آپ کو پیلٹ ملے گا. جب ہم کوئی لفظ زبان سے ادا کرتی، ہر لفظ پر زبان ایک ڈفرینٹ اینگل سے اور ڈفرینٹ فورس کے ساتھ ہمارے پیلٹ کو ٹچ کرتی، وہاں وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں اور وہ بلڈ جو وائبریشنز ہیں وہ دماغ کو ٹریول کر جاتی ہیں. دماغ کے اندر 4 حصے ہیں ہمارے، 2 اس طرح سے ہیں اور 2 اس طرح سے. ان چاروں حصوں کے اندر آپ کو ارریگولر شیپ کی لائنیں اس طرح دکھائی دیتی ہیں. وہ ماڈیولز ہیں، ہر ماڈیول میں سینکڑوں سیلز ہیں. دماغ کا ہر سیل ایک اپنا انڈیویجول فنکشن رکھتا ہے. تو جب ہم کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں وہ وائبریشن جاتی ہیں، چونکہ اس درویش نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے اپنے علم کے ذریعے، تو دماغ کے ان سیلز کو جا کے وائبریشن کے ذریعے جگاتی ہیں، ایکٹیویٹ کر لیتی ہیں. تو وہ حصہ بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے. میں اگر آپ کے پاس گیا کہ میری فائنینشیل حالت خراب ہے، آپ نے کہا کہ جائیے، اگر فائنینشیل حالت ٹھیک کرنی ہے تو یہ پڑھ لیجیے. میں نے وہ پڑھا تو میرے برین کے وہ جو سیلز ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے اور انہوں نے بڑی تیزی سے کام کرنا شروع کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے اپنی آمدنی کے ذرائع پر پازیٹیولی سوچنا شروع کر دیا. آمدنی بڑھ گئی، میرے مالی حالات ٹھیک ہو گئے. اسی طرح دوسرے زندگی کے پہلو لے لیں تو یہ جو یاد اللہ ہے، اب کچھ لوگ بے سکون ہوتے ہیں، ان کو پڑھنے کو دیجیے. کچھ پاگل پن کی حد تک چلے جاتے ہیں، اتنے بے سکون ہو جاتے ہیں بیچارے. آپ کبھی ان سے ایک بات کہہ کے دیکھیے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد 1100 ٹائمز صرف لفظ اللہ، یا اللہ نہیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز اسی کہ یہ وہ پڑھے اللہ 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 اللہ، یہ 1100 ٹائمز صبح بھی اور شام بھی. یہ پڑھ لیں. آپ کو حیرت ہوگی 3-4 دن کے بعد وہ بندہ، اس کی آنکھیں چینج ہو جاتی ہیں. ان آنکھوں میں ایک زندہ آدمی کی سی جان نظر آتی ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی باڈی موومنٹس، اس کے چہرے پر جو سکون ہے وہ بے تحاشا ہو جائے گا. بہت لوگ پریشان پھرتے ہیں کہ صاحب مخالفین ہمیں جینے نہیں دیتے، سازشیں کرتے ہیں، لوگوں کے کان بھرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. اگین 1100 ٹائمز وَهُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ پڑھنا شروع کر دیجیے فجر کے بعد سر. اگر ریگولرلی پڑھیے آپ فجر اینڈ عشاء بوتھ، اچھا سر. تو پتہ چلے گا آپ کا ایک بھی مخالف نہیں رہا کچھ عرصے کے بعد. وَهُوَ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الرحمن الرحیم. عربی میں ہو نہیں ہے لفظ، ہو ہے. وَهُوَ الرحمن الرحیم کر لیجیے. اس طرح سو آن سو فورتھ. یہ 2 باتیں میں نے کہہ دی کہ بڑے جنرل کمپلینٹ آتی ہے. سر